بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آیت فاطمہ اور آپ ہے میرے چینل ناول ریڈرز ہب پہ۔ سب سے پہلے تو یہ جتنا بھی بیک گراؤنڈ شور آپ کو سنائی دے رہا ہے اس کے لیے پیشگی معذرت، تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ پوری کوشش ہوگی کہ کم سے کم آپ کو یہ ڈسٹرب کر سکے، لیکن پھر بھی کچھ آوازیں جو ہیں وہ سماعت کو ناگوار گزرتی ہیں، تو اس لیے پہلے سے پیشگی معذرت۔ آج ہم جو ناول پڑھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ناول ہے۔ جی تو جناب، یہ جو ناول آج میں پڑھنے جا رہی ہوں بہت ہی پیارا، بہت ہی مزیدار، بڑا ہی ڈیفرنٹ سا، بڑا خوبصورت، بڑا چلبلا سا ناول ہے۔ آپ کو بہت پسند آئے گا یہ ناول آیا تھا کرن کے شمارے اکتوبر 2002 کے شمارے میں، بالکل یہ اسی میں آیا تھا۔ بہت ہی خوبصورت یہ ناول ہے۔ بہت زیادہ آپ کو اس ناول کے متعلق نہیں بتاؤں گی، کمپلیٹ ناول ہے۔ آج ہی انشاءاللہ ایک نشست میں پڑھنے کی پوری کوشش کروں گی۔ آپ سب نے اپنے کمنٹس کا جو ہے نا وہ آپ نے کمنٹس جو ہیں وہ ضرور دینے ہیں۔ میں انشاءاللہ سب کا 1 بائی 1 نا آنسر کرتی رہوں گی۔ تو جناب چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بشریٰ احمد کا بہت ہی خوبصورت سا ناول ہیں خواب کچھ۔ بہت ہی پیارا ناول ہے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سید معیز حسن، یہ وہ نام تھا جو پچھلے 1 ہفتے سے مسلسل اس کے کانوں میں پڑ رہا تھا۔ معیز حسن کی عادات، اس کے معمولات زندگی اس کی دلچسپیوں سے حفظ ہو چکی تھی۔ وہ خاصی پر یقین تھی کہ اگر کسی سے معیز حسن کے بارے میں گفتگو کرے تو ایک 1.5 گھنٹے تک کافی روانی سے بول سکتی ہے، اور سامنے والے بندے کو ذرا سا شک بھی نہیں گزرے گا کہ جس ہستی کے متعلق محترمہ ساریہ ظفر گفتگو فرما رہی ہیں اس سے ملے ہوئے 8 سال کا عرصہ بیت گیا ہے۔ لیکن اس میں ساریہ ظفر کا کوئی کمال نہیں تھا، کمال اس گھر کے مکینوں کا تھا جہاں وہ گزشتہ 1 ہفتے سے رہائش پذیر تھی۔ ٹھیک 1 ہفتے پہلے UK سے آنے والی پرواز میں جب وہ پاکستان پہنچی تھی تو ایئرپورٹ پر اسے لینے کم و بیش اس کے سارے کزنز آئے ہوئے تھے۔ ان سب سے ملتے ہوئے اور واپسی کے راستے میں گپ شپ کرتے ہوئے اسے معیز کی غیر موجودگی کا قطعاً کوئی احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ تو جب اینی نے کسی بات پر معیز بھائی کا ذکر کیا تو اسے بھی یکدم یاد آیا، ارے ہاں وہ اپنے معیز بھائی کہاں ہیں؟ فون پر تو تم لوگوں نے بتایا تھا کہ وہ امریکہ سے لوٹ آئے ہیں، وہ نہیں آئے لینے مجھے۔ اس نے باری باری ڈرائیونگ کرتے غازی اور پھر پچھلی سیٹ پر بیٹھی صوبیہ، اینی اور فائزہ کی طرف دیکھا۔ نہیں یار، وہ تو کل ہی اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، 10-15 دنوں تک ہی لوٹیں گے۔ اینی نے جواب دیا تو اس نے بھی سر ہلا دیا کہ یہ کوئی ایسی بات نہ تھی کہ جس پر مزید اظہار خیال کیا جائے، لیکن گفتگو کے دوران چونکہ معیز کا ذکر آ چکا تھا اس لیے ممکن نہ تھا کہ باقی لوگ اس کے ذکر خیر پر شریک نہ ہوں۔ غازی نے ونڈو اسکرین سے نظر ہٹا کر اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ساریہ کو دیکھا اور مسکرایا، ڈیئر کزن، یہ جو اپنے معیز بھائی ہیں نا، اگر گھر پر ہوتے بھی تو ہم سب کی طرح مروت میں آ کر تمہیں لینے ایئرپورٹ پر موجود نہیں ہوتے، بلکہ اپنے کسی نہ کسی من پسند مشغلے میں مصروف ہوتے۔ امریکہ میں گزارے 8 برس کافی اثر انداز ہوئے ہیں ان پر۔ غازی نے کچھ ضروری معلومات تو اسے فوراً ہی فراہم کر دیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے غازی، معیز بھائی کچھ ایسے ہی ہیں۔ پچھلی سیٹ سے فائزہ کی آواز آئی، خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے معیز بھائی، ہم لوگوں سے کچھ مختلف ضرور ہیں، لیکن اب اتنے بے مروت بھی نہیں۔ اینی کو اپنے بھائی کا اس انداز سے ذکر کچھ پسند نہیں آیا تھا، اس لیے فوراً ہی بول اٹھی، ایسی بات ہے تو پھر لگا رہی ہو شرط؟ غازی شرطیں لگانے کا بہت شوقین تھا۔ کیسی شرط؟ اینی بد کی۔ ساریہ، یار ایک بات تو بتاؤ، تمہاری واپسی کب تک ہے؟ اینی کی بات کا جواب دینے کے بجائے غازی نے اس دفعہ ساریہ سے دریافت کیا، ہیں یہ کیا بات کر رہے ہو؟ ابھی تو میں گھر بھی نہیں پہنچی اور تمہیں میری واپسی کی پڑ گئی؟ ساریہ نے آنکھیں دکھائیں، ارے تم بتاؤ تو۔ غازی بدستور مسکرا رہا تھا، شاید 2 ماہ بعد، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر 2 ماہ بعد واپسی کے سفر میں معیز بھائی تمہیں سی آف کرنے والوں میں شامل ہوئے تو میں اینی کو 1000 روپے دوں گا، اور اگر نہ ہوئے تو اینی مجھے دے گی، ٹھیک ہے نا اینی؟ غازی نے روئے سخن اینی کی جانب کیا۔ اینی کو شرطیں لگانے میں اور وہ بھی غازی کے ساتھ شرطیں لگانے میں اکثر ہار کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کچھ اپنے بھائی کی عادت کا اندازہ تھا اور کچھ اپنی موجودہ مالی حالت کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ انکار کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اس کے کچھ کہنے سے پیشتری صوبیہ اور فائزہ قبول ہے کا نعرہ بلند کر چکی تھی۔ اینی نے گھور کر ان دونوں کو دیکھا تھا، جانتی تھی کہ دونوں اپنے مطلب کے لیے پرجوش ہو رہی ہیں۔ شرط جو بھی جیتے انہیں کیا فرق پڑتا ہے، البتہ جیتنے والے کی جیب ڈھیلی کروا کر دعوت انہوں نے ہی اڑانی ہوتی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ہمیشہ ہی ایسا ہوتا آیا تھا۔ شرطیں لگتی تھی غازی اور اینی کے درمیان،
फ़ायदा, सोबिया, फ़ायज़ा اور طلحہ اٹھاتے تھے۔ طلحہ بیچارہ آج ان لوگوں سے الگ تھلگ دوسری گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جس میں ساریہ کے ڈھیر اور ڈھیر سامان کے علاوہ دونوں چچیاں بھی موجود تھیں۔ دادی اور دونوں چچا البتہ گھر پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ تم لوگ بالکل بھی نہیں بدلے، ساریہ ہنسی۔ غازی کی بالکل وہی عادت ہے شرطیں لگانے کی، اور شامت آج بھی ہمیشہ کی طرح عینی کی ہی آئی ہے۔ کچھ نہیں بدلا، لگتا ہے 2 سال درمیان میں آئے ہی نہیں، لیکن معیز بھائی کے متعلق جو باتیں تم لوگ کر رہے ہو اس سے لگتا ہے وہ کافی بدل گئے ہیں۔ قدرے رخ موڑ کر اس نے پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں ان سے ملے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے نا؟ ہم لوگوں سے تو وہ ہر 2 سال کے بعد ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن معیز بھائی سے تو تم غالباً 7-8 سالوں سے نہیں ملی، صوبیہ نے وضاحت کی۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ساریہ تو باقاعدگی سے ہر 2 سال بعد پاکستان کا چکر لگاتی تھی، لیکن معیز پہلے تعلیم اور پھر جاب کی وجہ سے امریکہ میں مقیم تھا۔ اپنی امی اور دادی کے پرزور اصرار پر اس کی واپسی اس سال ہوئی تھی۔ گھر آنے تک وہ غیر ارادی طور پر معیز کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ کافی تجسس ہو رہا تھا اسے دیکھنے کا، اور پھر تو ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ تجسس بڑھتا ہی گیا۔ دادی کی زبان پر صرف معیز کا ذکر رہتا تھا۔ بڑے چچا کا تو وہ بیٹا تھا ہی، چھوٹے چچا بھی ان کے ساتھ اس کی مالا جپتے تھے۔ دونوں چچیاں تھیں تو اس پر فریفتہ۔ پسند کرنے کی وجوہات البتہ سب کی الگ الگ تھیں۔ دادی بیچاری پرانے زمانے کی سیدھی سادی خاتون، انہیں اس کی دیگر خصوصیات کا تو علم نہیں تھا، لیکن وہ 2 باتیں وہ برملا کہتی تھیں۔ ایک تو معیز کی شکل اپنے مرحوم دادا پر گئی ہے، وہی کھڑے نین نقش، وہی لمبا چوڑا سراپا، انہی کی طرح کی خوبصورت پیشانی۔ بقول طلحہ، معیز بھائی کے پردے میں دادی سارا دن دادا جان کی تعریفیں کرتی ہیں۔ دوسری بات جو دادی کو اس کی پسند تھی وہ تھی اس کی حد درجہ فرما برداری۔ غازی سے تو اللہ بچائے، ہر بات پر چرا کرتا ہے، لیکن معیز کو میں جو کہوں فوراً مان لیتا ہے۔ شاید یہ عادت بھی دادا جان پر ہی گئی ہے، غازی منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا۔ بہرحال یہ تو دادی کا قصہ تھا۔ دونوں چچا اس کی بزنس میں دلچسپی اور ذمہ داری کو سراہتے تھے۔ بزنس کو ترقی دینے میں اپنی ڈگری کا بھرپور استعمال کر رہا تھا وہ۔ عینی، صوبیہ اور فائزہ اس کی انٹلیکچوئل پرسنالٹی سے امپریس تھیں۔ دونوں چچیوں کو وہ بس اچھا لگتا تھا۔ کیوں لگتا تھا اس کا اندازہ تاحال ساریہ نہ کر سکی تھی۔ غازی کے متعلق اس کی رائے یہ تھی کہ وہ معیز کو مافوق الفطرت شے سے تعبیر دینے میں دلچسپی رکھتا ہے، اور وہ خود ابھی تک فیصلہ نہ کر پائی تھی کہ معیز کے بارے میں کیا رائے قائم کرے۔ اس کی آمد کے اگلے ہی روز جب عینی ڈھیر سارے البم اٹھا کر اس کے پاس چلی آئی تو وہ معیز کی امریکہ میں اتروائی گئیں تصویریں دیکھ کر 8 سال پرانے معیز کا آج کے معیز سے موازنہ کرنے لگی۔ پہلے کا لمبا اور دبلا پتلا معیز اب کافی زیادہ پرکشش پرسنالٹی کا مالک بن گیا تھا۔ کافی سمارٹ ہو گیا معیز بھائی، ساریہ نے نہ صرف سوچا بلکہ بآواز بلند اظہار بھی کر دیا، جس سے عینی خوش ہو گئی، اور اسی خوشی میں اگلے 1 گھنٹے تک اپنے پیارے بھائی کی شخصیت پر کچھ اور روشنی ڈال دی۔ ساریہ محض سر ہلاتی رہی۔ وہ تو شکر ہوا کہ صوبیہ عینی کو بلانے آ گئی۔ اس کی کسی دوست کا فون آیا تھا۔ ساریہ نے جلدی سے سارے البم سیٹ کر کے رکھ دیے کہ اب صوبیہ عینی کی جگہ نہ سنبھال لے، لیکن صوبیہ اسے بھی باہر لان میں بلا رہی تھی جہاں شام کی چائے کا انتظام ہو چکا تھا، سو وہ صوبیہ کے ہمراہ باہر نکل آئی۔ بڑے خوشگوار موڈ میں چائے پی جا رہی تھی کہ گیٹ پر زوردار قسم کی بیل ہوئی۔ طلحہ فوراً گیٹ کی طرف بھاگا، لیکن گیٹ کھلتے ہی اس کا منہ لٹک گیا۔ شاید ربیہ آئی ہے۔ فائزہ بھی فکر مند ہو گئی۔ یہ ربیہ کون ہے؟ ساریہ کو اشتیاق ہوا۔ جاننے والوں میں یہ نام آج تک نہ سنا تھا۔ یہ جو کچھ بھی ہیں تھوڑی دیر میں تمہیں بھی اندازہ ہو جائے گا، فائزہ نے سرگوشی کی۔ طلحہ کے ساتھ واقعی ایک دبلی پتلی لمبی سی لڑکی چلی آ رہی تھی۔ سب اسی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ آنے والی لڑکی سرسری سے انداز میں سب سے مل رہی تھی۔ اسلام دعا کے فوراً بعد اس نے معیز کے بارے میں دریافت کیا، اور جب اس کی غیر موجودگی کا پتہ چلا تو واقعتاً اس کا منہ لٹک گیا۔ اچھا پھر میں چلتی ہوں۔ اس نے حاضرین پر نظر ڈالی جو سب پر سے گزرتی ساریہ پر آ کر رک گئی۔ بیٹھو بیٹا، چائے پی لو، چچی غالباً رسم نبھا رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ اس نے چچی کی آفر کو نظر انداز کرتے ہوئے ساریہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ساریہ ہے، میرے دیور کی بیٹی، لندن سے آئی ہے، چچی نے ہی جواب دیا۔ اوکے میں چلتی ہوں۔ ربیہ نے مزید کوئی تبصرہ نہیں کیا اور جس طرح آئی تھی اسی طرح واپسی کے لیے چل دی۔ ساریہ کو بہت عجیب محسوس ہوا، بندہ رسماً ہی کسی دوسرے سے مل کر خوشی کا اظہار کر دیتا ہے، لیکن اس نے تو کوئی خاص رسپانس ہی نہیں دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سب نے ہی گہری سانس لی تھی۔ شکر ہے جلدی چلی گئی، معیز بھائی ہوتے تو 2 گھنٹے سے پہلے نہ جاتی۔ طلحہ باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کر رہا تھا۔ یہ تھی کون؟ ساریہ نے ایک بار پھر پوچھا۔ یہ معیز بھائی کی خاص مداح ہیں، ہر ہفتے ان کے پاس آتی ہیں، بحث و مباحثہ کرتی ہیں۔ دماغ کچھ معیز بھائی کی طرح کا ہی پایا ہے، یعنی انٹلیکچوئل ہیں۔ ویسے تو ابو کے دوست کی بیٹی ہیں، لیکن ان کے والد بزرگوار اتنا ہمارے یہاں نہیں آتے جتنی بیٹی صاحبہ۔
اینی نے تفصیل بتائی تھی۔ یہ تو کچھ روڈ سی ہیں، ساریہ کو بھی ابھی اس کا اسٹائل ہضم نہیں ہوا تھا۔ کچھ نہیں، کافی روڈ ہیں، سمجھتی ہیں ان کے مقابلے میں کسی دوسرے کے پاس علم کی خاصی کمی ہے، لہٰذا جب انہیں موقع ملے فوراً اس کمی کو پورا کرنے کے لیے شروع ہو جاتی ہیں۔ جتنی معلومات علم و ادب کے خزانے سے نکال کر اسے دے سکیں دے دیتی ہیں، باقی آئندہ کے لیے ادھار رکھتی ہیں، اور جس طرح آتی ہیں اسی طرح واپس چلی جاتی ہیں۔ فائزہ بھی اچھی خاصی جلی بیٹھی تھی، تو پھر معیز بھائی کے پاس کیوں آتی ہیں؟ ان کو بھی علم و ادب سے سرفراز کرنے؟ ساریہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ نہیں خیر، معیز بھائی سے تو یہ خود بھی امپریس ہے۔ ہم سب کا تو مشترکہ خیال ہے کہ یہ معیز بھائی میں انٹرسٹڈ ہے۔ کافی بچ جاتی ہیں ان کے آگے، صوبیہ بھی بولی۔ یہ سب گفتگو ذرا دھیمی آواز میں ہو رہی تھی تاکہ کچھ فاصلے پر بیٹھی دادی اور دونوں چچی نہ سن لیں۔ یہ معیز بھائی میں انٹرسٹڈ ہیں تو معیز بھائی بھی ہوں گے، ساریہ نے ایک بار پھر دریافت کیا۔ پتہ نہیں یار، اس بات کو تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ بظاہر تو معیز بھائی کے رد عمل سے ایسا کچھ نہیں لگتا، وہ تو سادہ سے انداز میں ہی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں خدشہ ہے کہ اگر ان کی آمد اسی طرح جاری رہی تو معیز بھائی بھی ان کے قابو میں آ جائیں گے۔ جب بھی امی انہیں شادی کا کہتی ہیں، معیز بھائی فوراً کہتے ہیں کہ ابھی مجھے مطلب کی کوئی لڑکی نظر نہیں آئی۔ اب ڈر یہ ہے کہ مطلب کی لڑکی تلاش کرتے کرتے نظریں ان محترمہ پر نہ آ ٹکے۔ یعنی خاصی غمگین ہو رہی تھی۔ تو تم لوگ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے ہو؟ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ کسی طرح ان کی آمد بند کرواؤ، ساریہ نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم تو خیر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اول تو یہ ہمیں لفٹ ہی نہیں کرواتی، اگر کبھی بات چیت کا موقع مل بھی جائے تو ہمیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی، خود ہی بولے چلی جاتی ہیں۔ لیکن غازی کو موقع ملے تو وہ پنگے بازی کر لیتا ہے، وہ بھی جب کبھی ان کی آمد معیز بھائی کی غیر موجودگی میں ہو جائے، لیکن زیادہ کامیابی اسے بھی نہیں ہوتی۔ صوبیہ بھی غازی کا ذکر کر ہی رہی تھی کہ وہ نمودار ہو گیا اور آتے ہی ان سب کو تیار ہونے کا حکم صادر کر دیا۔ جلدی کرو بھائی، گھومنے پھرنے چل رہے ہیں، تیار ہو جاؤ، لیکن پلیز تیار ہونے میں زیادہ دیر نہ لگانا، اور امی آپ آج کھانا مت بنائیے گا، ہم باہر سے ہی کھا کر آئیں گے۔ اس سے پہلے ان کی طرف اور پھر امی کی طرف دیکھ کر بات مکمل کی۔ وہ یوں ہی افراتفری میں پروگرام سیٹ کیا کرتا تھا۔ اب بھی یہ سب لوگ اپنا دکھڑا بھول کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر میں سب لوگ باہر جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ حسب توقع ان کی واپسی رات گئے تک ہوئی۔ گھر آتے ہی یہ سب لوگ بستروں میں گھسے تو اگلے دن 11 بجے سے پہلے نہیں اٹھے۔ شب و روز یوں ہی گزر رہے تھے، دن بھر دادی سے لاڈ اٹھوانا، آپس میں گپ بازی کرنا، اور رات کو ایک بار پھر سیر سپاٹا۔ لیکن اس تمام عرصے میں ساریہ نے اپنے دماغ کی پٹری مسلسل چالو رکھی تھی، اور ان لوگوں کا واحد مسئلہ ربیہ خاور کا حل ڈھونڈنے کی پرخلوص کوشش کی تھی۔ ایک پلان ذہن میں آیا تو تھا، لیکن ابھی سب کو اس کے بارے میں بتا کر رائے لینے کا مرحلہ باقی تھا۔ ایک رات گھوم پھر کر گھر واپس آتے ہوئے اس نے اپنے پلان کا خاکہ ان لوگوں کے سامنے رکھا۔ غازی تو سن کر بھڑک اٹھا۔ طلحہ کے نزدیک کامیابی اور ناکامی کے چانسز 50-50 تھے۔ تینوں لڑکیاں البتہ کچھ ڈر رہی تھیں، لیکن غازی نے تسلی دی۔ تم لوگ بالکل فکر نہ کرو، استاد میں ہوں گا اور شاگرد ساریہ، پھر دیکھنا دونوں استاد شاگرد مل کر کیا کرتے ہیں۔ وہ پرجوش ہو گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ معیز کے لوٹنے تک اپنے پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری تیاری کر لیں، لیکن اس رات جب وہ گھر واپس آئے تو پتہ چلا معیز کی واپسی ہو چکی ہے۔ وہ چونکہ سونے کے لیے جا چکا تھا، اس لیے ساریہ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اگلی صبح یہ مرحلہ بھی انجام پا گیا۔ جب ساریہ منہ ہاتھ دھو کر بالوں میں برش کر کے صوبیہ کے ہمراہ لاؤنج میں داخل ہوئی، دونوں چچا آفس جا چکے تھے۔ چچیاں کچن میں تھی، دادی اپنے کمرے میں، جبکہ معیز حسن وہیں لاؤنج میں تشریف فرما تھے۔ کیومن کلر کا کاٹن کا سوٹ پہنے، نکھرا نکھرا سا وہیں صوفے پہ بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اپنی طرف متوجہ ہونے کا انتظار کرے یا خود ہی سلام میں پہل کر دے۔ چونکہ رسپانس کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ معیز نے اچانک ہی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے ساریہ نے فوراً سلام کر ڈالا۔ معیز کی جو پرسنالٹی غازی نے اس کے سامنے بیان کی تھی، اس کے حساب سے تو ساریہ کا خیال تھا کہ وہ رف ٹف سے اسٹائل والا، تھوڑا سا اکڑو ہوگا اور رسمی سا حال احوال دریافت کرنے کے بعد اخبار میں دوبارہ گم ہو جائے گا۔ لیکن توقع کے برعکس اس کو دیکھتے ہوئے نہایت خوشگوار انداز میں سلام کا جواب دیا، اور اخبار ایک طرف رکھ کر خود مکمل طور پر ساریہ کی طرف متوجہ ہو گیا، جو سامنے والے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ اس پہلی ملاقات میں معیز نے اس سے طویل گفتگو کی تھی، جس میں اس کی ماں پاپا کی خیریت، انگلینڈ کی آب و ہوا، اس کی سرگرمیوں کے علاوہ انگلینڈ کے سیاسی موسم کا احوال بھی شامل تھا۔ باقی سب باتوں کا تو ساریہ نے بھی مفصل جواب دیا تھا، لیکن آخری پوائنٹ پر اس کی معلومات کچھ ادھوری سی تھی۔ لیکن اپنی لا علمی کا کھلم کھلا اظہار کرنا بھی اپنے مستقبل کے پلان کو فیل کرنے کے مترادف تھا۔ سو مختصراً بتا دیا کہ مادر ملکہ انتقال کر چکی ہیں،
لیکن ملکہ الزبتھ تاحال زندہ ہیں، جس کی وجہ سے شہزادہ چارلس بادشاہت کے انتظار میں بڑھاپے کی طرف مائل ہے۔ شہزادہ ولیم اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کافی پرپرزے نکال چکا ہے اور اسکینڈلز کی زد میں رہتا ہے۔ ٹونی بلیئر بدستور وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہے اور اسٹراننگ اسٹریٹ میں ہی رہائش پذیر ہے۔ ابھی وہ کچھ اور بولتی کہ فائزہ اسے ناشتے کے لیے بلانے آ گئی۔ اس نے شکر کیا کہ وہ بالکل ٹھیک وقت پر آئی، کیونکہ اس کے آگے معلومات بس تھوڑی سی ہی اور تھیں۔ عزت سعادت بچ گئی تھی، لہٰذا اسی بات کی خوشی منانے وہ فائزہ کے ساتھ چل دی۔ ناشتے سے فراغت پاتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی آئی، جہاں غازی پہلے ہی اس کا منتظر تھا۔ یہ تم معیز بھائی کے سامنے کیا بکواس فرما رہی تھی؟ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی غازی نے ابرو چڑھا کر اس سے دریافت کیا۔ شاید صوبیہ رپورٹنگ کر چکی تھی۔ میں نے بھلا کیا بکواس کرنی تھی؟ معیز بھائی جو کچھ پوچھ رہے تھے اسی کا جواب دے رہی تھی۔ برا مانے بغیر وہ غازی کے پاس بالمقابل بیٹھ گئی۔ محترمہ اچھا بھلا پلان خراب کرنے کے در پہ تھی آپ، اس میں کہیں سے بھی آپ کی علمیت نہیں جھلک رہی۔ وہ تو شکر ہوا سامنے والے صرف معیز بھائی تھے، اگر ربیہ ہوتے تو تم نے تو ہمیں اچھا خاصا شرمندہ کروا دینا تھا۔ غازی اسے جھاڑ رہا تھا۔ اچھا پھر بتاؤ، ربیہ کے سامنے کیسی باتیں کروں؟ اس سے معصومیت سے پوچھا۔ پلان اگرچہ اسی کا تھا، لیکن ساری باریکیاں غازی سمجھا رہا تھا۔ اس دن جب غازی اس کے پاس سے اٹھا تو اس کی کافی سے زیادہ ٹریننگ کر چکا تھا، لیکن پھر بھی پریشان تھا کہ کہیں یہ لڑکی بنا بنایا کھیلنا بگاڑ دے۔ اب روزانہ یہی ہوتا تھا، غازی اسے وقتاً فوقتاً مختلف ٹپس بتاتا رہتا تھا اور وہ اچھے شاگرد کی طرح بغیر چوں چرا کیے اس کی ہر بات مانتی تھی۔ معیز بھائی سے اس دن کے بعد ایسی کوئی بات چیت دوبارہ نہیں ہوئی تھی اور ربیہ خاور کی ابھی تک دوبارہ تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ سب اس کے بے چینی سے منتظر تھے۔ ایک دن شام کو ساریہ، اینی، فائزہ اور صوبیہ بڑے خوشگوار موڈ میں گپے لگا رہے تھے کہ طلحہ بھاگتا ہوا آیا۔ ساریہ تیار ہو جاؤ، ربیہ آنے والی ہے۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ساریہ کو خبردار کیا۔ کیوں، تمہیں کیا الہام ہوا ہے کہ وہ آنے والی ہے؟ اینی کو اتنے مزے کی گفتگو میں طلحہ کی مداخلت بالکل پسند نہیں آئی۔ مجھے کیسے الہام ہونا ہے؟ طلحہ جھنجھلایا۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے معیز بھائی کے لیے اس کا فون آیا تھا، میں وہیں تھا۔ معیز بھائی کی یک طرفہ گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ کسی پینٹنگ ایگزیبیشن سے سیدھی ہماری طرف ہی آ رہی ہے۔ طلحہ نے تفصیل بتائی۔ غازی کہاں ہے؟ ساریہ کو سب سے پہلے غازی ہی یاد آیا تھا۔ وہ سو رہا ہے، میں اسے اٹھا کر آتا ہوں۔ طلحہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد غازی بھی آنکھیں مسلتا ان کے درمیان موجود تھا۔ ان لوگوں کی پھرتیوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ربیہ سے کس حد تک خائف ہیں۔ سب سے پہلا کام تو غازی نے یہ کیا کہ معیز کی اسٹڈی میں گھس کر مصوری پر ایک موٹی سی بک نکال کر لایا جو کسی انگلش رائٹر کی لکھی ہوئی تھی۔ ربیہ چونکہ پینٹنگ ایگزیبیشن سے آ رہی تھی، اس لیے قوی امکان اس بات کا تھا کہ آج بات چیت کا آغاز فن مصوری سے ہی ہوگا۔ ساریہ جلدی جلدی تیار ہو گئی تھی۔ اینی کا خیال تھا کہ ربیہ چونکہ اپنی ڈریسنگ پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتی، اس لیے اسے چاہیے اچھی طرح ڈریس اپ ہو تاکہ ظاہری طور پر بھی اس کے مقابلے میں اچھی لگے۔ سب کے مشوروں پر عمل کرتی تھوڑی دیر کے بعد وہ لان میں بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں وہی بک تھی جو غازی معیز کی اسٹڈی سے نکال کر لایا تھا۔ اس کو ہاتھ میں پکڑ کر ہی نہ بیٹھی رہنا، ربیہ کے آنے سے پہلے تھوڑا بہت کھول کر بھی دیکھ لینا، یہ نصیحت طلحہ نے کی تھی۔ اس نے واقعی اس نصیحت کو مان بھی لیا تھا اور درمیان میں سے کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ صوبیہ نے چائے کا کپ اس کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ ابھی وہ لوگ اس کو مزید ہدایت دیتے، لیکن گھر کے اندرونی حصے سے معیز نکل کر آ رہا تھا، وہ سب وہیں سے تتر بتر ہو گئے۔ غازی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سیٹی بچاتا باہر کی طرف نکل گیا۔ طلحہ اور صوبیہ ذرا سا ہٹ کر کیاری میں لگے ایک نہی وہ نظار مرجھائے ہوئے پودے پر یوں جھک گئے جیسے اس کی ناتوانی کا سبب معلوم کر رہے ہوں۔ فائزہ اور اینی اندر کی طرف چل دیے۔ کیا ہو رہا ہے؟ معیز ساریہ کے پاس آ کر رکا تھا۔ ساریہ نے اس کی آواز پر چونکنے کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ اوہ آپ ہیں، بیٹھے معیز بھائی۔ اس نے فوراً انہیں بیٹھنے کی آفر کی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ معیز نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ میں موجود کتاب کو دیکھا۔ میں یہ بک لائی تھی آپ کی اسٹڈی سے، اسی کو پڑھ رہی ہوں۔ کون سی ہے؟ اچھا، ہسٹری آف آرٹ، ویری گڈ، یعنی تمہیں دلچسپی ہے آرٹ سے؟ معیز نے کتاب اس کے ہاتھ سے لے کر دیکھی، پھر بہت دلچسپی سے ساریہ سے پوچھا۔ صرف دلچسپی؟ معیز بھائی میں تو اس معاملے میں بہت کریزی ہوں۔ میں تو ایز اے سبجیکٹ بھی فائن آرٹس رکھنا چاہ رہی تھی، لیکن ماما کی اسٹار پر سائنس رکھنی پڑی۔ اس نے مظلوم شکل بنائی۔ ویسے پاپا کے پاس بھی کافی بکس ہیں، آپ کی اسٹڈی سے تو بڑی اسٹڈی بنا رکھی ہے انہوں نے، لیکن آرٹ پر جتنی بکس ہیں وہ میں ہی اکٹھی کرتی ہوں۔ پاپا کو تو لٹریچر سے دلچسپی ہے۔ وہ بڑے اعتماد سے مبالغہ آرائی کر رہی تھی۔ یہ بک کیسی لگی تمہیں؟ کتاب اس کو واپس کرتے ہوئے معیز نے اس کی رائے لینا چاہی۔ ہاں اچھی ہے، لیکن معیز بھائی آپ کے پاس کافی آؤٹ ڈیٹڈ بکس ہیں، کوئی لیٹسٹ بک نہیں ہے؟
اس نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ معیز نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن ابھی کچھ بول نہیں پایا تھا کہ گیٹ کے باہر گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ساریہ مزید تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ آنے والی ربیہ ہی تھی، یعنی طلحہ کی اطلاع درست تھی۔ معیز اس کو لے کر سیدھا ساریہ کی طرف ہی آ رہا تھا۔ قریب آنے پر ربیہ نے پچھلی بار کی طرح ساریہ سے رسمی سی اسلام دعا کی اور کرسی سنبھالتے ہی پوری کی پوری معیز کی طرف گھوم گئی۔ اف معیز، میں تمہیں بتا نہیں سکتی کتنی زبردست ایگزیبیشن تھی۔ گریٹ، سارے کے سارے ینگ آرٹسٹ تھے، لیکن پھر بھی زبردست کام تھا۔ ربیہ شروع ہو گئی تھی۔ اب اسے چپ کروانا ساریہ کا کام تھا۔ اس نے تھوڑا سا رخ موڑ کر پچھلی جانب کچن کی کھڑکی کی طرف نظر کی، جہاں فائزہ، اینی، صوبی اور طلحہ چاروں ہی تانکا جھانکی کر رہے تھے، گویا کہ اس کی بھرپور مانیٹرنگ ہو رہی تھی۔ ربیہ، تم ان سے ملی ہو؟ یہ ساریہ ہیں، میری کزن، ان کو بھی آرٹ میں کافی دلچسپی ہے۔ معیز کو ہی تعارف کا خیال آیا تھا۔ اس کی بات پہ ربیہ نے ذرا سا غور سے ساریہ کو دیکھا۔ اچھا، ربیہ کی حیرت ہوئی۔ پھر تو آپ کو لے کر جانا چاہیے تھا آج کی ایگزیبیشن میں۔ بظاہر تو اس نے مسکرا کر کہا تھا، لیکن ساریہ کو اس کی یہ مسکراہٹ سراسر مصنوعی محسوس ہوئی۔ ہاں، اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں بھی معیز بھائی کے ساتھ لازماً جاتی، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے یوں کہا جیسے معیز تو فوراً ہی اسے لے جاتا۔ بہرحال جو بھی تھا، معیز پر حق اس نے ضرور جتا دیا تھا۔ جسے معیز نے محسوس کیا ہو یا نہیں، ربیہ نے ضرور محسوس کر لیا۔ آپ کو کون سا آرٹسٹ پسند ہے؟ ربیہ اصل موڈ میں لوٹ آئی، یعنی امتحان شروع ہو چکا تھا۔ کوئی ایک نہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھے پسند ہیں، ساریہ نے ڈپلومیٹک جواب سے کام چلانا چاہا۔ پھر بھی کوئی ایک تو ہوتا ہے جس کا کام دیکھتے ہی آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ جیسے مجھے ولیم جی گوتنگ پسند ہے۔ معیز وانگ آپ کو پسند کرتا ہے۔ ربیہ نے اپنے ساتھ ساتھ معیز کی پسند بھی ساریہ کو آگاہ کر کے چند لمحے پہلے کا بدلا چکایا تو ساریہ جل کر رہ گئی۔ مجھے کوئی ایک آرٹسٹ پسند نہیں، مختلف لوگوں کی مختلف تصویریں پسند ہیں۔ جیسے رول جیفی کی آرکیسٹرا سنگر ہے، مونے کی اسی طرح اور بھی کئی نام۔ کافی دیر سے ہاتھ میں پکڑے کتاب ہی موقع پر کام آئی تھی۔ اب رول جیفی کون ہے اور مونے کی لائہیس واٹر کیا بلا ہے، یہ اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ۔ کچھ دیر پہلے صفحات پلٹتے ہوئے انہیں دونوں پینٹنگز پر ایک مضمون نظر سے گزرا تھا جس میں اس نے فوراً نام یاد کر لیے تھے۔ اس سے زیادہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ربیہ ایک لمحے کو چپ ہوئی۔ معیز بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ربیہ نے کچھ دیر تک ساریہ سے مزید کوئی سوال نہیں کیا، اور وہ اور معیز اب پاکستان میں آرٹ گیلریز کے حالات زار پر گفتگو کرنا شروع ہو چکے تھے۔ کوئی حال نہیں ہمارے ملک میں آرٹ گیلریز کا۔ ربیہ تعصب سے گردن ہلا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے معیز، جب میں امریکہ گئی تھی تو میری فرینڈ مجھے شکاگو انسٹیٹیوٹ آف آرٹ دکھانے لے گئی تھی۔ میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ایک سے ایک شاہکار ہے وہاں پر۔ ربیہ معیز کو بتا رہی تھی۔ ہاں واقعی، تمام مشہور مصوروں کے ماسٹرز پیس رکھے ہوئے ہیں، وہاں دیکھ کر مزہ آتا ہے، میں تو اکثر جاتا تھا۔ معیز بھی تائید کر رہا تھا، جس سے ربیہ ایک دم کھل سے اٹھی۔ بس اب تو ایک شوق ہے پیرس کی دی لوور دیکھنے کا، ربیہ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا تو ساریہ کو موقع مل گیا۔ آپ آج تک فرانس نہیں گئیں؟ اس نے احتیاطاً دریافت کیا۔ نہیں، ربیہ کو یہ جواب دیتے ہوئے تھوڑی شرمندگی ہوئی۔ جائیے گا بھی نہیں، ساریہ نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ ایسے ہی، بس نام ہی نام ہے۔ مجھے تو لندن کی آرٹ گیلری کے مقابلے میں فضول سی ہی لگی۔ زندگی میں اس نے کبھی فرانس میں قدم بھی نہیں رکھا تھا، لیکن برائی بڑے دھڑلے سے کر رہی تھی جو سراسر جھوٹ پر مبنی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ربیہ نے آنکھیں پھیلائیں۔ لندن کی نیشنل آرٹ گیلری کے مقابلے میں تو بہت نادر تصاویر ہیں وہاں۔ ربیہ کی معلومات اب ایسی بھی کم نہیں تھی۔ ساریہ صرف ایک لمحے کو سٹ پٹائی تھی، پھر فوراً ہی سنبھل گئی۔ میں نیشنل آرٹ گیلری کی نہیں، رائل آرٹ گیلری کی بات کر رہی ہوں۔ ساریہ نے ایسی آرٹ گیلری کا حوالہ دیا جو اس کے زرخیز ذہن کی پیداوار تھی اور جس کے وجود کا بیچارے اہل انگلستان کو بھی علم نہیں تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اس کا افتتاح ہوا ہے، لیکن اس قلیل مدت میں اس نے آرٹ کے مداحوں کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ جھوٹ میں روانیاتی جاری تھی۔ آج معیز صرف خاموش سامع تھا، جو کبھی ربیہ کو سن رہا تھا، کبھی ساریہ کو۔ ساریہ نے ایک لمحے کو اس کے ہونٹوں میں مسکراہٹ ابھرتی دیکھی تھی، جو فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ ساریہ تھوڑا گھبرائی، کہیں ان کو میری گپوں کا اندازہ تو نہیں ہو گیا، اس نے سوچا۔ ان کو کیا پتہ، یہ کبھی انگلینڈ گئے ہی نہیں، اس نے اپنے آپ کو تسلی دی تھی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، جسے صوبیہ نے آ کر توڑا۔ ساریہ، تمہیں دادی بلا رہی ہیں، اس نے زبان کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے بھی پیغام دیا تھا، جسے سمجھتے ساریہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اندر پہنچی تو سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔
گڈ پرفارمنس۔ طلحہ نے پانی کا گلاس اسے پکڑاتے ہوئے تعریف کی۔ تم نے بالکل ٹھیک وقت پر مجھے اندر بلا لیا۔ اب مزید جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ پانی کا گھونٹ بھر کر اس نے اس سب کا شکریہ ادا کیا۔ وہ سب ایک بار پھر کچن کی کھڑکی میں آ کھڑے ہوئے۔ 10-15 منٹ تک ربیہ اور بیٹھی تھی، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی۔ اس کے جاتے ہی غازی بھی گھر واپس چلا آیا۔ یہ سارا ٹائم اس نے سڑک پر ٹہلتے گزارا تھا۔ ساریہ کو ایک بار پھر ساری گفتگو اس کے سامنے دہرانی پڑی۔ اگلے کچھ دنوں تک یہ لوگ دوبارہ سے اپنی پرانی روٹین پر لوٹ آئے۔ اب ان لوگوں کو یہ فکر تھی کہ ربیہ کسی دن اچانک نازل نہ ہو جائے۔ اگلی دفعہ تم کس موضوع پر بات کرو گی؟ اس دفعہ تو سارا معاملہ اللہ میاں نے خود ہی سیٹ کروا دیا تھا، اینی بولی۔ سب سے زیادہ فکر اسی کو تھی جو ربیہ کو کسی طور پر بھی اپنی اکلوتی بھابھی کے روپ میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تم فکر نہ کرو، اگلی بار موضوع ہم خود چنیں گے۔ غازی نے اسے تسلی دی اور قدرت واقعی ان لوگوں کا ساتھ دے رہی تھی۔ اگلی بار بھی ربیہ نے آنے سے پہلے فون کر دیا۔ معیز اپنے کمرے میں تھا۔ فون فائزہ نے ریسیو کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے باقی لوگوں کو بتانے آ گئے۔ غازی پھرتی سے گیا اور ایک اور کتاب اسٹڈی سے نکال کر ساریہ کو تھما دی۔ اس بار ساریہ میں نسبتاً زیادہ کانفیڈنس آ گیا تھا۔ اس نے کتاب دیکھی۔ انگلش لٹریچر کا انتخاب غازی نے اس لیے کیا تھا کیونکہ اردو ادب میں ساریہ ظفر کو اپنا کمال دکھانے کا موقع نہیں مل سکتا تھا، جبکہ انگلش لٹریچر میں وافر مواقع موجود تھے۔ وہ کتاب لے کر لان میں چلی آئی جہاں دادی اور دونوں چچیوں سمیت سبھی موجود تھے۔ صوبیہ اور اینی چائے کا انتظام کر رہی تھی۔ معیز ابھی کمرے میں ہی تھا، لیکن ساریہ کو پتہ تھا کہ شام کو چائے پینے سب لوگ لان میں ہی بیٹھتے ہیں۔ کسی دن دونوں چچا اگر اس وقت تک آ جائیں تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ کتاب پڑھتے پڑھتے کنکھیوں سے وہ گھر کے اندرونی حصے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں معیز کو برآمد ہونا تھا۔ جیسے ہی وہ نظر آیا وہ کچھ اور کتاب میں منہمک ہو گئی۔ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ ہاں، وہ کچھ چونکی۔ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ فن اداکاری میں پختگی آتے جا رہی تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ معیز نے سوال ایک بار پھر دہرایا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی لٹریچر پر یہ بک دیکھ رہی تھی۔ اس نے کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ ویری گڈ، تم تو کمال کی لڑکی ہو۔ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ تمہیں ان چیزوں میں اتنی دلچسپی ہے، معیز نے سراہا۔ اس میں تو سارا کمال پاپا کا ہے۔ کتاب بند کرتے ہوئے اس نے معیز کی طرف توجہ کی۔ پاپا کو خود بھی بہت شوق ہے، پتہ نہیں کہاں سے کتابیں لاتے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی مجھے بھی عادت پڑ گئی، وہ معیز کو بتا رہی تھی۔ اور معیز ایک بار پھر غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑائی لیکن فوراً ہی قابو پا لیا۔ میری کلیکشن میں تمہیں کوئی بک پسند آئی؟ معیز نے پوچھا۔ ہاں، اچھی ہیں، سبھی اچھی ہیں، اس نے بات بنائی۔ اسی لمحے ربیہ کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ معیز کو اب تک اس کی آمد کے متعلق نہیں بتایا گیا تھا، اس لیے وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آہا، ربیہ بھی آئی ہیں؟ طلحہ نے خواہ گرم جوشی دکھائی، جس پر دادی نے اسے گھور کر دیکھا۔ پتہ ہے ربیہ، میں نے رات آپ کو خواب میں دیکھا، طلحہ نے ربیہ کو بتایا۔ آیت الکرسی پڑھ کر کیوں نہیں سوئے تھے؟ غازی نے کچھ جھپٹتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ سبھی اس کی بات پر ہنسے تھے، لیکن سب سے زیادہ ہنسی دادی کو آ رہی تھی۔ آج انہیں اپنے اس پوتے پر دل کھول کر پیار آیا۔ بظاہر تو ربیہ نے بھی اس مذاق کو انجوائے کیا تھا، لیکن ساریہ کا خیال تھا کہ وہ اندر ہی اندر تل ملائی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ربیہ کرسی سنبھالتے ہوئے حاضرین پر نظر دوڑائی، جو سب پر سے ہوتے ہوئے معیز اور ساریہ پر آ کر رک گئی۔ چائے پی جا رہی ہے جناب، اور چائے کی ایک پیالی پر ادب پر سیر حاصل گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ غازی نے اسے اطلاع دی۔ بہت خوب، کون کر رہا ہے یہ گفتگو؟ ربیہ نے ادائے بے نیازی سے پوچھا۔ ارے آپ کو نہیں پتہ، دو ہی تو لوگ ہیں ہمارے گھر میں جن کی دلچسپیاں اور شوق ایک دوسرے سے بہت ملتے ہیں، ایک اپنے معیز بھائی اور دوسری ساریہ۔ غازی ہی ایک بار پھر بولا تھا۔ لٹریچر سے تو مجھے بھی بہت دلچسپی ہے۔ ربیہ نے فوراً اپنا نام بھی فہرست میں شامل کرایا۔ انگلش لٹریچر یا اردو؟ ساریہ نے پوچھا۔ مجھے تو دونوں میں ہی دلچسپی ہے، لیکن آپ کو غالباً انگلش لٹریچر پسند ہوگا۔ ربیہ نے اپنی پسند بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی پسند بھی جاننا چاہی۔ ان فیکٹ اردو لٹریچر پڑھنے کا تو کوئی خاص موقع ہی نہیں ملا۔ ساریہ نے لہجے میں تھوڑا سا شرمندگی کا عنصر پیدا کیا، لیکن انگلش لٹریچر کے ساتھ ساتھ فرانسیسی اور روسی لٹریچر کا تھوڑا بہت مطالعہ ضرور کیا ہے۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی ربیہ کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا بدلا۔ روسی لٹریچر پڑھا ہے تو ٹالسٹائی کو تو لازمی پڑھا ہوگا، کیسا لگا؟ ربیہ نے فرانسیسی لٹریچر کا تو ذکر ہی گول کر دیا تھا۔ ہاں، کافی تصانیف پڑھی ہیں ان کی، تقریباً ساری ہی اچھی ہیں۔ ساریہ بات اسی محتاط انداز میں شروع کرتی تھی۔ میرا تو خیال ہے تمام روسی ادیبوں میں جو مقام ٹالسٹائی کو حاصل ہے وہ ان سے پہلے اور بعد میں کسی اور ادیب کو حاصل نہیں ہوا۔ ربیہ نے تبصرہ کیا۔ نہیں، خیر آپ یہ نہیں کہہ سکتی، آپ نے غالباً لیوچوف کو نہیں پڑھا۔
ساریہ نے فوراً ہی فرضی نام تراشا۔ لیوچوف کا المیہ یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی میں کوئی مقام نہیں ملا، خاصی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزاری۔ آخری دنوں میں تو غربت کے ساتھ ساتھ بیماری بھی اس پر حملہ آور ہو گئی تھی، لیکن ایسے حالات میں بھی اس نے جو کچھ لکھا خوب لکھا۔ میں تو حیران ہوں ادب پر نوبل پرائز کیوں نہیں دیا گیا، اور جہاں تک ٹالسٹائی کا تعلق ہے، میں مانتی ہوں وہ بڑا ادیب ہے، لیکن ہر شخص جس نے چاہے ٹالسٹائی کو پڑھا ہو یا نہیں اس پر بات کر سکتا ہے، لیکن لیوچوف پر صرف وہی بول سکتا ہے جس نے روسی ادب کو اس کی گہرائیوں تک پڑھا ہو۔ چوٹ ڈائریکٹ ربیہ پر تھی، اور وہ اندر ہی اندر تل ملائی ضرور، لیکن ہار ماننے والی وہ بھی نہیں تھی۔ ویسے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیوچوف کا اپنا ایک مقام ہے، اگرچہ میں نے اسے مکمل تو نہیں پڑھا، صرف 2-4 بکس ہی پڑھی ہیں، لیکن میں بھی اس سے امپریس ہو گئی تھی، ربیہ نے کہا تو اس کا دل چاہا اپنی کامیابی پر کہہ لگائے۔ پھر اس دن 2 گھنٹوں تک ساریہ نے وہ انگلش، روسی اور فرانسیسی ادیب، شاعر، ڈرامہ نگار اور ناول نگار تخلیق کیے جو دنیا 2 صدیوں میں بھی نہ کر سکتی تھی۔ انگلش ادب کا ذکر ہے تو شیکسپیئر کا مقابلہ برائن ایڈم سے کیا، اور برائن ایڈم کو کسی نہ کسی طرح شیکسپیئر کے ہم پلہ بنا کر دم لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ برائن ایڈم لندن میں ان کے ہمسائے میں رہنے والے اس مرنجان مرنج بوڑھے ادیب کا نام تھا جسے اس کی بیوی بھی ادیب ماننے پر تیار نہیں ہوتی تھی۔ عجیب سنکی سا بوڑھا تھا جس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کی واحد کتاب جو خوش قسمتی سے چھپ چکی ہے کوئی پڑھ لے۔ بہرحال کچھ دیر کی بحث کے بعد وہ ربیہ کے منہ سے بھی برائن ایڈم کی تعریف سن رہی تھی۔ وہ ایسی لڑکی تھی جو کسی بھی صورت کسی دوسرے کو اپنے سے برتر نہیں مان سکتی تھی۔ تو یہ ان کی اس دن کی نشست کا احوال تھا جس میں ادب پر خاصی پرمغز گفتگو کی گئی تھی۔ گفتگو واقعی پرمغز تھی، کیونکہ اس میں زیادہ کمال ساریہ کے مغز کا تھا۔ اس روز ربیہ ڈھیلے ڈھالے قدموں سے واپس گئی تھی۔ غازی نے معیز سے نظر بچا کر وکٹری کا نشان بنایا تھا۔ وہ امید تھی کہ ربیہ 1 ہفتے تک ہی آئے، اس لیے انہیں کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک بار پھر سیر سپاٹے شروع ہو گئے۔ ان لوگوں کے اندازے کتنے درست ہوتے ہیں، اس کا یقین ساریہ کو اس روز ہوا جب ٹھیک 1 ہفتے بعد ربیہ کی ایک بار پھر تشریف آوری ہوئی۔ اس دفعہ ربیہ نے اپنی ظاہری حالت بھی تبدیل کی تھی۔ کاٹن کے اسٹائلش سے سوٹ میں ملبوس، نئے ہیئر اسٹائل کے ساتھ خوبصورت گلاسز لگائے، وہ گاڑی سے برآمد ہوئی تھی۔ واؤ، بڑی پیاری لگ رہی ہیں۔ اسلام دعا کے بعد فوراً ساریہ نے تعریف کر ڈالی، جسے ربیہ نے اپنا حق سمجھتے ہوئے وصول کیا۔ گلاسز بڑے پیارے ہیں۔ آج تو ساریہ ربیہ کو خوش کرنے کے در پہ تھے۔ ہاں، مجھے بھی بہت پسند آئے تھے۔ میرے ماموں پچھلے دنوں امریکہ سے آئے تھے، وہی لے کر آئے تھے ڈھیر سارے گلاسز، سبھی اسٹائل میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ ربیہ نے امریکہ کا نام خاص طور پر لیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ گلاسز امپورٹڈ ہیں۔ اچھا، امریکہ کے ہیں؟ ساریہ مصنوعی سادگی سے بولی۔ میرا خیال تھا اٹلی کے گلاسز فیشن میں ہمیشہ سے ان رہے ہیں۔ ایکیڈو، سیفیلو، کرسچن جیسر اسٹائل میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ ربیہ نے تو صرف ڈھیر سارے گلاسز کا بتایا تھا، ساریہ نے قسمیں بھی گنوا دیں، اور یہ پہلا سچ تھا جو اس نے ربیہ سے بولا۔ خوبصورت گلاسز اسے ہمیشہ سے اٹریکٹ کرتے تھے۔ آج باقی لوگ نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ ربیہ نے موضوع بدلنے کی ضرورت سمجھی تھی۔ واقعی آج لان میں صرف ساریہ تھی، وہ بھی ابھی گاڑی کا ہارن سن کر گیٹ کھولنے آئی تھی۔ سب لوگ میچ دیکھ رہے ہیں، فٹ بال کا، اور معیز بھائی میرا خیال اپنے کمرے میں ابھی کچھ دیر پہلے آفس سے آئے ہیں۔ اس نے سب کے ساتھ معیز کا بھی بتا دیا۔ شکر ہے معیز گھر پر ہے، ربیہ کو دل ہی دل میں اطمینان ہوا۔ تم نہیں دیکھتی میچز وغیرہ؟ وہ ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ دیکھتی ہوں، لیکن آج کا میچ کافی بور ہے۔ فرسٹ ہاف تو میں نے دیکھا تھا، بالکل ون سائیڈڈ کھیل ہو رہا تھا۔ اس سے زیادہ تھرلنگ تو کلب میچز ہوتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتی فٹ بال؟ وہ ربیہ کو پٹری پر لانا چاہ رہی تھی۔ آج تو خوش قسمتی سے ایسے موضوع پر بات ہوئی تھی جس میں ساریہ کی ذاتی دلچسپی بھی تھی۔ بس کبھی کبھار دیکھ لیتی ہوں، کچھ زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ ورلڈ کپ جیسا اہم ایونٹ تو پھر بھی دیکھ لیتی ہوں، لیکن کلب میچز تو بالکل نہیں دیکھتی۔ میرا چھوٹا بھائی ہے نا ہومی، وہ 24 گھنٹے ریموٹ ہاتھ میں لیے ٹی وی کے آگے بیٹھا چینل بدلتا رہتا ہے۔ کوئی اور ہابی تو اس کی ہے نہیں، اس لیے وہی دیکھتا ہے، یہ کلب میچز۔ ربیہ نے اپنے میٹرک میں زیر تعلیم بھائی کا حوالہ دے کر ساریہ کو بھی امیچور ثابت کرنا چاہا۔ ارے آپ بھی کبھی دیکھیں فارغ وقت میں کوئی کلب میچ، بہت مزہ آئے گا۔ چھوٹے موٹے کلبز کی بات دوسری ہے، لیکن جو بڑے کلبز ہیں ان کے میچز کا کراؤڈ ہی اتنا زبردست ہوتا ہے۔ مانچسٹر یونائٹڈ، ریال میڈرڈ، بارسلونا، انٹر میلان وغیرہ سب میرے فیورٹ کلب ہیں۔ ان کا تو کوئی بھی میچ میں مس نہیں کرتی۔ اللہ بھلا کرے پی ٹی وی کے اینکر پرسن ڈاکٹر اسجد بخاری کا، جس نے ورلڈ کپ کے میچز کے دوران اتنی دفعہ ان کلبز کا حدود اربہ بتایا تھا
کہ ان کلبز کے کھلاڑیوں کا اتنا ذکر کیا تھا کہ ساریہ جیسی لڑکی کی ناقص معلومات میں بھی خاصا اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ڈاکٹر اسجد بخاری کی ممنون ہو رہی تھی، جو 1 گھنٹہ کی باتیں 15-20 منٹ کے قلیل عرصے میں کرنے کی خاص مہارت رکھتے تھے۔ ربیہ کو واقعی فٹ بال سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے موضوع تبدیل کرتے ہوئے ساریہ سے موئز کے بارے میں دریافت کیا۔ میں انہیں بلا کر لاتی ہوں۔ ساریہ تابعداری سے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، اندر جا کر موئز کو ربیہ کا پیغام دیا اور پھر خود کچن میں آ گئی۔ جتنی دیر میں اس نے چائے بنائی، موئز لان میں پہنچ چکا تھا۔ چائے بناتے بناتے وہ کچن کی کھڑکی میں سے ایک نظر موئز اور ربیہ پر بھی ڈال رہی تھی۔ پہلے تو دونوں مسکراتے ہوئے باتیں کر رہے تھے، لیکن جب وہ چائے اور دیگر لوازمات سے لدی بھندی لان میں پہنچی تو گفتگو سیاست جیسے خشک موضوع پر ہو رہی تھی۔ موئز نے حیرانی سے پرتکلف چائے کی طرف دیکھا۔ آج سے پہلے کبھی ربیہ کے لیے اتنا اہتمام نہیں ہوا تھا، سو حیرت لازمی تھی۔ یہ تجویز صوبیہ کی تھی، ربیہ کے سامنے کھانے کی ڈھیر ساری چیزیں رکھنا اور پھر گفتگو کے دوران ان کو زبردستی کھلاتی بھی رہنا۔ جتنی دیر وہ کھائیں گی اتنی دیر چپ رہیں گی، اس طرح تمہیں کم محنت کرنی پڑے گی اور کچھ سوچنے کے لیے بھی ٹائم زیادہ مل جائے گا۔ صوبیہ کی اس تجویز کو سب نے سراہا تھا۔ ہاں تو موئز بتاؤ نا، پاکستان کے پارلیمنٹری نظام بہتر رہے گا یا پریزیڈنشل؟ چائے کا سپ لیتے ہوئے ربیہ بی بی نے موئز سے یوں پوچھا جیسے جو نظام موئز منظور کرے گا محترمہ وہی ملک میں نافذ کروا دیں گی۔ جواب میں موئز دونوں نظاموں کے اہم پوائنٹ ڈسکس کر رہا تھا۔ ساریہ اس دوران ربیہ کو مختلف چیزیں سرو کرنے میں لگی رہی۔ ساریہ تم بتاؤ، ہمیں ان دونوں میں سے کون سا سسٹم سوٹ کرے گا؟ موئز کے چپ ہوتے ہی ربیہ ساریہ سے پوچھ بیٹھی۔ اس کی خاموشی کو اس میدان میں اس کا ناڑی پن سمجھتے ہوئے ربیہ نے اسے گھیرنا چاہا تھا۔ اگر کوئی اور ساریہ سے یہ سوال کرتا تو وہ کچھ بول نہ پاتی، لیکن پچھلی چند ملاقاتوں میں وہ ربیہ پر اتنا روب ڈال چکی تھی کہ اب ہر ٹاپک پر بول سکتی تھی۔ میرا خیال ہے دونوں ہی ٹھیک نہیں۔ اس نے ایک ہی جملے میں دونوں کو رد کر دیا۔ دونوں ٹھیک نہیں تو تمہارے خیال میں کیا ٹھیک ہے بادشاہت؟ ربیہ نے اس کی ہنسی اڑائی۔ یہ میں نے کب کہا؟ انفیکٹ میں یہاں کے نظام سے اتنی واقف تو نہیں ہوں کہ کھل کر رائے دے سکوں، لیکن میرے خیال میں کسی بھی اسلامی ملک کے لیے بہترین نظام وہی ہے جو اسلام کے عین مطابق ہو۔ اس نے سادہ سا حل پیش کیا، جیسا کہ افغانستان میں تھا۔ ربیہ نے پھر مذاق اڑاتے ہوئے کہا، نہیں، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفائے کرام کے دور میں تھا۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو آگے سے ربیہ کو ایک بھی لفظ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ دیٹس رائٹ، موئز نے فوراً اتفاق کیا۔ شکر ہے خدا کا وقت پر کیا مناسب جواب سوجا تھا۔ ساریہ نے فوراً دل ہی دل میں اللہ میاں کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ ربیہ دانہ دانہ کر کے نیم کو منہ میں ڈالتی رہی۔ موئز چائے کے سپ لیتا رہا اور یہ ملاقات یوں ہی اختتام پذیر ہو گئی، لیکن اس کے نتیجے میں ساریہ کو سارے کزنس میں خوب پذیرائی نصیب ہوئی۔ تم کب واپس جاؤ گی؟ ربیہ جاتے جاتے یوں ہی پوچھ گئی، لیکن ساریہ جانتی تھی کہ اصل میں وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب تم دفع ہوگی تب ہی میری دال گلے گی۔ جواب میں اس نے یہ کہہ کر کہ میرا تو ابھی کوئی ارادہ نہیں، اس کا خون تھوڑا سا اور جلا ڈالا۔ اب تم نے سکون سے نہیں بیٹھنا، ابھی ربیہ کے ترکش میں اور تیر باقی ہیں۔ اس کا ایک فیورٹ ٹاپک ابھی باقی رہتا ہے۔ غازی نے اسے مطمئن دیکھ کر ڈرایا۔ اب کیا رہ گیا ایمان سے؟ میں تو واپس انگلینڈ جاتے جاتے موئز بھائی کی طرح انٹلیکچوئل بن جاؤں گی۔ اسے فکر ہوئی۔ اب رہ گئے ہیں انٹرنیشنل افیئرز، جن میں تمہارے گپ مارنے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ طلحہ نے بھی لقمہ دیا۔ پھر اب کیا کریں؟ صوبیہ کو بھی تشویش ہوئی۔ اب میں تمہیں روزانہ تازہ تازہ میگزینز اور اخبار لا کر دوں گا۔ فالتو وقت میں تم CNN، BBC اور دیگر غیر ملکی چینل دیکھو گی۔ تم دیکھنا تو صحیح، ایک ہفتے میں انٹرنیشنل افیئرز میں اتنی طاق ہو جاؤ گی کہ نیوز نائٹ میں طلعت حسین کی جگہ تمہیں لیتے ہوئے ٹی وی والے فخر کریں گے۔ غازی نے سراسر مبالغہ آرائی سے کام لیا، جس پر ساریہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ غازی نے اپنی بات پر عمل کرتے ہوئے 2-4 دن تک اسے واقعی کام سے لگائے رکھا، لیکن یہ ساریہ ظفر کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایک دن تو وہ بھڑک ہی اٹھی جب غازی اسے فرانس کے انتخاب کے بارے میں بریف کر رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے بھئی، میں نہیں کر رہی مزید کوئی ڈرامہ۔ یاک شراک جیت گیا، لی پین ہار گیا۔ یاک شراک کی حمایت میں کون ہے؟ لی پین کی وجہ سے، کن وجہ سے ہارا؟ اور تو اور 2 دن سے لی پین کے پالتو چوہے کے متعلق بھی تم مجھے رٹوا رہے ہو۔ واقعی وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ 2 دن قبل غازی نے اسے ایک آرٹیکل پڑھنے کو دیا جس میں فرانسیسی صدر یاک شیراک کے مقابل امیدوار لی پین کے پالتو چوہے کا ذکر تھا۔ اس نے سارے اخبارات لپیٹ کر رکھ دیے۔ ویسے بھی اب میں جانے والی ہوں۔ جتنی کوشش میں نے موئز بھائی کو ربیہ سے بچانے کے لیے کی ہے، اتنی زندگی میں کسی اور چیز کے بارے میں نہیں کیا۔ اب اگر موئز بھائی خود ہی اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دے تو ہم کب تک انہیں روکیں گے؟ اس نے قطعیت بھرے لہجے میں کہا تو سب ہی خاموش ہو گئے۔ واقعی وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ میرے جانے میں 2-4 دن رہ گئے ہیں، اب ہمیں انجوائے کرنا ہے۔ اور تو اور اتنے دنوں سے میں دادی کے پاس بھی فرصت سے نہیں بیٹھی۔ کہاں ہے دادی؟ میں ان کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ بات مکمل کرتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔
اس کی واپسی کی سیٹ ہو گئی تھی۔ 4 دن کے بعد اس کی روانگی تھی۔ یہ 4 دن خیریت سے گزر گئے اور ربیہ کی آمد نہ ہوئی، اور یوں اس کی روانگی کا دن آ پہنچا۔ رات کی فلائٹ تھی۔ دادی صبح ہی سے اداس ہو رہی تھی۔ اداس تو سبھی ہو رہے تھے۔ کتنی ہی دفعہ دادی نے اسے پاس بلا کر گلے لگایا، اس دفعہ تو تیرا باپ بھی نہیں آیا، انہوں نے دل گرفتہ انداز میں ساریہ سے کہا۔ آپ فکر نہ کریں دادی، ابھی تو وہ بزنس میں کچھ مصروف تھے، لیکن میں جاتے ہی ان کو پاکستان بھجواؤں گی کہ میری پیاری دادی آپ کے لیے اداس ہو رہی ہیں، ان سے مل کر آئیں۔ اس نے انہیں بہلانا چاہا۔ اینی، صوبی اور فائزہ کچن میں مصروف تھیں۔ آج آخری دن اس کے لیے ایک بار پھر شاندار دعوت کا اہتمام ہو رہا تھا۔ اس نے کتنی دفعہ منع کیا کہ آج تو میں تمہارے ساتھ سارا دن گزارنا چاہ رہی تھی، اور آج تم لوگ کچن میں گھس گئے، لیکن آج اس کی ایک نہ سنے گی۔ دوپہر کے کھانے پر سبھی شریک تھے۔ دونوں چچا بھی گھر پر تھے، اور معیز بھی آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ سب ہنسی مذاق کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اندر ہی اندر سب اداس تھے۔ ساریہ کی فلائٹ 9 بجے کی تھی، لیکن دادی نے 5 بجے ہی جلدی جلدی کا شور مچا دیا۔ کمال ہے دادی، ایک طرف تو آپ کا مجھے بھیجنے کو دل نہیں کر رہا، اور دوسری طرف 4 گھنٹے پہلے ہی نکالنا چاہ رہی ہیں۔ ہاں، بس افراتفری میں نکلنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور تم کون سا ابھی جا رہی ہو؟ گھر سے نکلتے نکلتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے، وہ اسی لہجے میں بولی۔ اور واقعی جہاں 2 ماہ کا زیادہ عرصہ گزر گیا، وہاں 4 گھنٹوں کی کیا حیثیت تھی؟ دادی بہت آزردہ ہو رہی تھی۔ اس عمر میں زندگی سے متعلق خدشات تو واقعی ستاتے رہتے ہیں۔ اب بھی اسے گلے لگائے رو رہی تھی کہ جانے دوبارہ کب دیکھنا نصیب ہو بھی یا نہیں۔ وہ بھی ان کی مہربان باہوں میں قید ہو کر زور و شور سے رونے لگی، بعد میں چچیوں، اور آخر میں اینی، فائزہ اور صوبیہ سے مل کر رونے کے پروگرام میں شدت آئی جا رہی تھی۔ غازی نے ان سب کو ڈانٹ کر الگ کیا۔ کیا بات ہے دوبارہ نہیں آنا جو اس طرح رو رہی ہو؟ اس نے ساریہ کو گھور کر دیکھا۔ دیکھے دادی، غازی مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ اس نے منہ بصورت سبھی روتے روتے ہنس دیے۔ تم چلو، دیر ہو رہی ہے۔ غازی نے اس کا بیگ اٹھایا، باقی سامان طلحہ پہلے ہی گاڑی میں رکھ چکا تھا۔ دونوں چچا چچیوں نے اور دادی نے گھر میں ہی خداحافظ کہہ دیا تھا۔ ینگ پارٹی اسے ایئرپورٹ پر چھوڑنے جا رہی تھی۔ سب پورچ میں کھڑے تھے جب معیز برآمدے کی سیڑھی اترتا، آستین فولڈ کرتا ادھر ہی چلا آیا۔ غازی، گاڑی کی چابی دو۔ اس نے غازی سے چابی مانگی۔ غازی حیران ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کیا انہیں نہیں معلوم کہ ہم ساریہ کو چھوڑنے جا رہے ہیں؟ معیز بھائی، ہم ایئرپورٹ جا رہے ہیں، ساریہ کی آج فلائٹ ہے۔ اینی نے اطلاع دینے کی کوشش کی۔ کون چھوڑنے جا رہا ہے؟ معیز نے غازی کے ہاتھ سے چابی لے لی تھی۔ ہم سب، وہ یک زبان بولے۔ یہ کوئی سیاسی لیڈر ہے جو پورا جلوس رخصت کرنے جا رہا ہے؟ مجھے اسی طرف جانا ہے، میں اسے بھی چھوڑ دوں گا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ معیز بھائی، صرف چھوڑ کر نہیں آنا، پلین کے ٹیک آف کرنے تک وہیں رہنا ہے۔ اینی نے ایک بار پھر عقل مندی دکھائی۔ معیز نے اسے گھور کر دیکھا۔ بیٹھو ساریہ، اس نے ساریہ سے کہا، جو اس نئی افتاد پر حیران پریشان کھڑی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی معیز نے بھی نشست سنبھالی۔ اینی کی آنکھوں میں اچانک چمک آ گئی۔ رکیے معیز بھائی، اپنی گاڑی کی چابی تو ہمیں دیتے جائیں۔ اس نے کھڑکی پر جھکتے معیز سے اس کی گاڑی کی چابی مانگی۔ میرے کمرے میں سائڈ ٹیبل پر رکھی ہے، لیکن جانا کہاں ہے؟ چابی اگنیشن میں گھماتے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ بس جانا ہے کہیں۔ وہ مسکرائی۔ ساریہ سمجھ گئی تھی کہ یعنی زندگی میں پہلی مرتبہ غازی سے شرط جیت چکی ہے۔ اب غازی کی جیب ڈھیلی کروانے کا ارادہ ہوگا۔ ابھی یہ گفت و شنید ہو رہی تھی کہ گیٹ کے باہر دوسری گاڑی آ کر رکی، اور ربیہ سب کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ اینی کو لگا وہ شرط ہار جائے گی۔ معیز یقیناً گاڑی سے اتر کر ربیہ کی طرف جائے گا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ حیران تھی جب معیز نے تیزی سے گاڑی گیٹ سے نکالی۔ ربیہ تم بیٹھو، اینی، صوبیہ وغیرہ تمہیں کمپنی دیں گی، میں کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے گاڑی ربیہ کی گاڑی کے برابر روکی تھی، پھر فوراً آگے بڑھا لی۔ اس صورتحال پر غازی 1000 تو کیا 5000 بھی قربان کر سکتا تھا۔ ادھر ساریہ اس کایا پلٹ پر حیران تھی۔ بہرحال سر جھکائے وہ انہی سب لوگوں کے متعلق سوچ رہی تھی جن کو پیچھے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ بہت اداسی ہو رہی ہے جاتے ہوئے؟ ونڈ اسکرین سے نظریں ہٹا کر معیز نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں ہونی چاہیے، ساریہ نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ معیز نے جواب دینے کی بجائے ایک اور سوال کیا۔ جرمنی ورلڈ کپ ہار گیا ہے نا، اس لیے رو رہی تھی، وہ چڑھ کر بولی۔ جب وجہ اسے معلوم تھی تو وہ کیوں پوچھ رہا تھا؟ وہ بہت محظوظ ہوا اس جواب سے۔ یہاں سے جاتے ہوئے تم رو رہی ہو، تمہیں رخصت کرتے ہوئے سب گھر والوں کا برا حال ہے، لہٰذا میں نے سوچا ہے تمہیں مستقل یہیں آ جانا چاہیے۔ اس دفعہ معیز کی نظریں سامنے سڑک پر تھیں۔ کاش ایسا ہو سکتا، میں تو پاپا سے کہتی ہوں لیکن وہ نہیں مانتے، کہتے ہیں اتنی محنت سے یہ بزنس سیٹ کیا، اب کیسے چھوڑ دوں؟ اس نے بیچارگی سے کہا۔ تمہارے پاپا تو نہیں مانتے، لیکن میں نے رات کو امی سے بات کی تھی، وہ تو راضی ہو گئیں۔ نہ صرف وہ بلکہ ابو اور دادی بھی مان گئے۔ وہ بدستور سامنے دیکھ رہا تھا۔ کس بات پر؟ ساریہ نے حیران ہو کر رخ معیز کی طرف کیا۔ اندر کہیں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ تمہیں اپنی بہو بنانے پر؟ معیز نے اس کی طرف دیکھا۔ او گاڈ، وہ شرماتی تو کیا
پریشان ہو گئی۔ معیز بھائی کسی انٹلیکچوئل کو ہی بیوی بنائیں گے؟ ارد گرد کہیں اینی کی آواز پھیلی تھی۔ وہ اپنے سے کم کسی لڑکی پر تو راضی نہیں ہوں گے۔ یہ الفاظ غازی کے تھے۔ یہ معیز بھائی مجھے کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں تو ربیہ کو امپریس کرنا چاہتی تھی، ان کا تو خیال ہی نہیں آیا تھا۔ وہ مستقل سوچے جا رہی تھی، مجھے ان کی غلط فہمی دور کر دینی چاہیے ورنہ بعد میں تو سر پکڑ کر روئیں گے۔ اس کے دل نے پہلا عقل مندی کا فیصلہ کیا۔ تم نے کوئی جواب نہیں دیا؟ معیز نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے اس سے کچھ سننا چاہا۔ ایکچولی معیز بھائی، اس نے کھنکا کر بات شروع کی، میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس نے معیز کو سمجھانا چاہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم ساریہ ظفر نہیں ہو؟ اس نے مصنوعی حیرانگی کا اظہار کیا۔ وہ تو ہوں، وہ جھنجھلائی، لیکن میں کوئی انٹلیکچوئل نہیں ہوں، مجھے تو کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ اب کہ اس نے ذرا زیادہ وضاحت کی۔ میرے بارے میں تو پتہ ہے نا؟ معیز کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ اس نے دوبارہ ہمت باندھی۔ معیز بھائی، میں تو گپے مارتی تھی، میں 100% سچ کہہ رہی ہوں۔ نہ مجھے لٹریچر میں دلچسپی ہے، نہ سیاست سے، مصوری سے تو بالکل بھی نہیں۔ انٹرنیشنل افیئرس کے بارے میں صفر ہوں۔ کمپیوٹر پر صرف گیم کھیل سکتی ہوں یا ای میل چیک کر لیتی ہوں۔ پڑھائی میں بھی ایوریج ہوں۔ وہ تو سب ڈرامہ تھا جو میں نے غازی اور اینی وغیرہ کے کہنے پر کیا تھا۔ وہ اپنا پول کھولتے ہوئے شرمندہ ہو رہی تھی۔ معلوم ہے مجھے، معیز اطمینان سے بولا۔ جی؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ تم نے ہی بیوقوف سمجھ رکھا تھا، ورنہ مجھے تو اس روز ہی اندازہ ہو گیا تھا جب تم نے میری لیٹسٹ بک کو مزے سے آؤٹ ڈیٹڈ کہا تھا۔ اور تو اور ایک روز اپنے پاپا کی فرضی لائبریری اور ان کے علمی ذوق کے قصیدے پڑھے تھے۔ آئی ایم سوری، لیکن دادا جان کے بقول علم و ادب کے معاملے میں ان کے تینوں بیٹے بالکل صفر ہیں۔ صرف کاروبار میں ذہن چلتا ہے ان کا۔ اپنی زندگی میں یہ بات وہ ٹھنڈی آہیں بھر بھر کے دن میں 10 مرتبہ مجھ سے کیا کرتے تھے۔ اور معاف کرنا انکل، جو کہ جوانی میں کتابوں سے دور رہے، بڑھاپے میں ان پر ایسی کیا تادان پڑی کہ وہ علم و ادب کے سب سے بڑے دل دادا ہو گئے۔ معیز بول رہا تھا اور اس پر گھڑوں پانی پڑ رہا تھا۔ اور پھر یہ کہ پہلے دن تو برطانیہ کے بارے میں تمہاری معلومات مادر ملکہ اور ملکہ الزبتھ سے آگے نہ بڑھی، جبکہ بعد میں دنیا بھر کے موضوعات پر بولنے کی نوبت آ گئی۔ ویسے محنت تم نے خوب کی تھی۔ معیز شاید اسے سرا رہا تھا یا پتہ نہیں یہ سب باتیں کرنے کا کیا مقصد تھا، اسے سمجھ نہیں آیا۔ آپ کو سب پتہ تھا، پھر آپ نے کبھی مجھے ٹوکا کیوں نہیں؟ یہ بھی اس کی نظر میں معیز کا قصور تھا۔ ٹوکا اس لیے نہیں کہ ایک تو میں اس ساری سچویشن کو انجوائے کر رہا تھا، دوسرا یہ کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ربیہ کے سامنے تم شرمندہ ہو۔ صاف گوئی سے بولا۔ ان سب باتوں کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے؟ ہاں، کیا مجھ سے؟ بات مکمل کرو۔ شاباش۔ معیز نے مسکراہٹ روکتے ہوئے حوصلہ بڑھایا۔ پھر آپ مجھ سے شادی کا کیوں کہہ رہے تھے؟ اس سے زیادہ برداشت نہیں اس میں نہیں تھی، لہذا فوراً پوچھ لیا۔ تھے سے کیا مراد؟ اب بھی کہہ رہا ہوں، شادی کروں گا تم سے۔ لیکن کیوں؟ ساری اب جھنجھلانے لگی تھی۔ بس ایسے ہی دل چاہ رہا ہے۔ ایک بیوقوف لڑکی سے شادی کرنے کو اتنے خلوص سے تم نے مجھے ربیہ سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ اب میں بھی احسان کا بدلہ چکا رہا ہوں، ورنہ تم جیسی بیوقوف لڑکی سے اور کون شادی کرے گا؟ معیز سراسر اسے چڑھا رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ معصومیت کی انتہا تھی، اسی سے دریافت کیا جا رہا تھا۔ بہرحال تم لندن پہنچو، میں بھی کچھ عرصے بعد تمہارے پاس آؤں گا۔ اب وہ اپنا پلان اسے بتا رہا تھا۔ ساریہ نے استجابیہ نظریں اس کی طرف اٹھائیں۔ بھائی، برائن نیڈم سے ملنے آؤں گا، آخر شیکسپیئر کے مقابلہ کا ڈرامہ نگار ہے نا۔ اور ایک بات اور، شادی کے بعد ہنی مون کے لیے ہم روز جائیں گے، لیوچوف کی قبر پر جائیں گے، اس کا وہ تاریخی گھر دیکھیں گے جو اس کی زندگی میں تو کھنڈر تھا لیکن اب شاندار حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور بعد میں پاکستان واپس آ کر ربیہ پر روب ڈالیں گے کہ کن کن مشاہیر سے مل کر آ رہے ہیں۔ ہاں، وہ آرٹ گیلری تو رہ ہی گئی جو پیرس کی دی لیووے کے مقابلے کی ہے۔ کیا نام تھا بھلا؟ وہ ظاہر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا لیکن آنکھوں میں شرارت صاف ظاہر تھی۔ ساریہ کو بڑے زور کی ہنسی آئی، جسے چھپانے کے لیے اسے سر جھکا لیا۔ ایسے موقعوں پر تو شرم آنی چاہیے تھی، لیکن اسے ہنسی آ رہی تھی اور اس کی ہنسی کی جل ترنگ معیز کے اندر تک پھیل گئی تھی۔ ایک مطمئن سی نظر اس کے کھلکھلاتے چہرے پر ڈال کر وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ جی تو جناب، اس بہت ہی خوبصورت، بڑے ہی پیارے ناول کے لیے مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہلکا پھلکا جو ناول ہے وہ کیسا لگا۔ بہت مزے کی سچویشنز اس میں بتائی گئی تھی۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔